صلی اللہ علیہ وسلم یا رب المصطفیٰ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ منافقین کی ایک عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تھے جن کو شیطان سے اللہ نے تعبیر فرمایا کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں بیوقوف بناتے ہیں، ان کے پاس رہ کر کے مسلمان ہونا صرف ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ تم کب تک اس طریقے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کرو گے۔ جب وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا دے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کو بتا دیں گے، تب تو تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا۔ اللہ ڈھیل دیتا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اب یہ بات پتہ چل گئی کہ کافر، یہ جو منافق تھے، یہ منافق مسلمانوں کے پاس اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھیوں میں وہ جا کر کے وہ باتیں کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم کیا ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو صرف استہزاء کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے فرما دیا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ یہ تبرہ بازیاں جو ہیں، برا بھلا کہنا جو ہے، یہ خاص اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ ان کا جو پردہ چھپائی ہوئی باتیں تھی اس کو اللہ نے پردہ فاش کر دیا۔ اسی طرح جس طرح اس دور میں منافق کرتے تھے، اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں سے اپنے برے خیال کو وہ چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں، ان کی تحریروں سے ان کا راز فاش کر دیتا ہے، ان کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ وہابی دیوبندی جو ہیں مسلمانوں کو، سنیوں کو اس طریقے سے بہکاتے ہیں کہ جب انہیں اپنے چلے میں لے جاتے ہیں تو
پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا اتنے دن کا خرچہ دے دیں گے۔ ظاہر بات ہے سب سے پہلا یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم جب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہمارا گھر بار کیسے چلے گا، بال بچے کیا کھائیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم تمہیں اس کا خرچہ دے دیں گے 40 دن کا، اور تمہیں اس میں ڈبل فائدہ ہوگا کہ تمہارا خرچہ بھی چلتا رہے گا اور تم دین کی باتیں سیکھو گے، اللہ اور رسول کی باتیں سیکھو گے۔ ظاہر بات ہے اب کسی سے آپ کہیں عام آدمی سے کہ چلو اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی تو ظاہر بات ہے وہ فوراً ہی چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ لے جاتے ہیں اور اللہ اور رسول کی باتیں کریں گے کرتے لے، کچھ دنوں کے بعد ان کا پردہ فاش ہوتا ہے، یعنی اب وہ جب تھوڑا اس رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے تب وہ اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہیں وہ لوگ کہ حضور کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے جیسے کوئی اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے۔ حضور جس طرح چلتے پھرتے تھے اس طرح ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، تو جس طرح ہمیں دیوار کے پیچھے کا کچھ خبر نہیں اس طرح نبی کو بھی دیوار کے پیچھے کا کچھ خبر نہیں تھی۔ اس طریقے کی باتوں میں الجھا کر کے وہ عام آدمی کو بہکا دیتے ہیں اور اس کا ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ فوراً اگر اس شروع میں بتا دیا ہوتا، جب اس کو لے جا رہے تھے تب بتا دیتے اپنا عقیدہ، تو وہ جاتا ہی نہیں، لیکن لے جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بتاتے ہیں۔ تو وہی بات یہاں پہ کہ چھپا کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بعد میں، ان کی باتوں سے یا ان کی تحریروں سے، ان کی کتابوں سے اس بات کو ظاہر فرما دیتا ہے، ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے کہ یہ قوم جو ہے گمراہ قوم ہے، گمراہ فرقے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی۔ تو اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں۔ بے دین جو ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے چالاکیوں سے، ان کے فریب کاریوں سے، دھوکے بازیوں سے کیا کریں؟ ہوشیار رہیں اور بچ کر کے رہیں، دھوکہ نہ کھا جائیں۔ یہ آیت پاک ابھی بھی یہی بتا رہی ہے، اس 1400 سال پہلے بھی یہ بتا رہے تھے کہ آج بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے چال سے بچ کر کے رہنا، کہ آج جو آئیں گے تو وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم تمہیں جہنم کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، نام ایسا لائیں گے کہ آپ سن کر ہی پگھل جاؤ گے۔ نام ہوگا اہل حدیث، آپ سمجھے کہ ہاں حدیث کی باتیں سنائے گا۔ نام ہوگا اہل قرآن، لیکن آپ سمجھے قرآن کی باتیں سنائے گا۔ لیکن وہ آج کل کے لوگ سائن بورڈ اچھا رکھتے ہیں لیکن اندر کا جو مال سامان ہے، مٹیریل، وہ خراب رکھتے ہیں۔ جو دکھانے کا معاملہ ہے وہ مال ہے وہ اچھا، لیکن جو بیچنے کا مال ہے وہ کیا ہے؟ خراب رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے کہ اوپر سے دکھاوا ان کا ایسا ہے کہ حضور نے تو یہ فرما دیا کہ جب قرآن پڑھیں گے تو تم اپنے قرآن پڑھنے کو سمجھو گے کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، وہ نماز ایسے ہی پڑھیں گے کہ تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے کہ ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آپ کسی کو تبلیغ کریں کہ سنیت پہ قائم رہو تو وہ کہتا ہے کہ کیا سنیت پہ قائم رہے، سنی تو آپس میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں، عبادت کرنی چاہیے وہ تو کرتے نہیں ہیں، دیکھو فلاں لوگ تو راتوں رات عبادت کرتے، مسجدوں میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ان کا ایمان جو ہے چھن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اب یہاں شیاطین سے کیا مراد ہے؟ کہ جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ منافق اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، تو شیطان کون؟ اصلی والا شیطان یا انسانی شکل میں جو شیطان ہے وہ شیطان؟ کون شیطان ہے؟ تو شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں، کافروں کے وہ سردار مراد ہیں جو اغوا میں مصروف رہتے ہیں۔ اغوا میں مطلب بہکانے میں لوگوں کو مصروف رہتے تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے کہ اسلام کی طرف نہ جاؤ، نبی کی بات نہ مانو، ان کے غلاموں میں شامل نہ ہونا، اس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے تھے۔ تو یہ ہوئے شیطان۔ تو جب یہ منافق ان کے پاس جاتے تھے، کافروں کے سرداروں کے پاس جاتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو تب جا کر کے اپنی اصلی بات بتاتے کہ ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو
شیاطین سے وہ کافر مراد ہیں۔ یہاں یہ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا تو محض فریب ہے، دھوکہ بازی ہے، استہزاء ہے۔ استہزاء اس لیے ہے کہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ مسلمانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے راز مل جائیں، راز کی باتیں مل جائیں، اور پھر اپنے اندر آ کر کے اس کے مطابق پلان بنایا جائے کہ اب ان کو کس طریقے سے پھنسایا جائے، اس لیے وہ مسلمانوں کے اندر جاتے ہیں۔ اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا جائے، وہ ایمان کا جو اظہار کرتے کہ ہم قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، تو پھر وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اسلام کا انکار ہوا تو یہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے، تو یہ کیا ہوا؟ اسلام کا انکار ہوا۔ اسلام کا انکار کر دے تو ظاہر بات ہے کافر ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کفر ہے۔ پتہ چلا اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ نبیوں کے ساتھ مذاق اور اسلام اور دینی باتوں کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ دینی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نبیوں کی باتوں کا ذکر اور اس طرح تمسخر کے طور پر، ہنسی کے طور پر کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا۔ منافق نے ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا، جو منافق تھا۔ ابن ابی کون تھا؟ منافق تھا، اوپر سے مسلمان لیکن اندر سے وہ کافر تھا۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے کیا کہا کہ دیکھو تو میں کیسا بناتا ہوں ان کو۔ آج جو صحابہ کی جماعت آ رہی تھی ان کے بارے میں کہتا ہے دیکھو میں کیسے ان کے اندر گھس کر کے کام کرتا ہوں، آج تم کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہوں۔ وہ جو جماعت آ رہی ان کے ساتھ میں ایسی باتیں کروں گا کہ کوئی مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا۔ تو آ گیا، صحابہ کرام کی جماعت آئی تو یہ بھی ان کے سامنے آ گیا، تو کہنے لگا کہ چلو میں دکھاتا ہوں کیسے ان کو بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر کے آپ کی تعریف کی۔ منافق دیکھو کیسے گمراہ کرتے، حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی، اور اسی طرح حضرت عمر و علی کی بھی تعریف کی۔ حضرت عمر کا ہاتھ بھی ہاتھ میں لے کر کے حضرت عمر کی تعریف کی، حضرت علی کا ہاتھ لے کر کے بھی حضرت علی کی تعریف کی۔ اب ظاہر بات ہے سامنے جو تعریف کر رہا ہے اس کو کیسے کوئی سمجھ پائے گا؟ وہ تو یہی سمجھے گا میرا بہت اچھا خیرخواہ ہے، میرا چاہنے والا، دیکھو میری کتنی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی کہ وہ دھوکہ دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں ان کو کیسے دھوکہ دیتا ہوں۔ تو اس نے یہ تعریف کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں پتہ تو چل جاتا ہے لیکن وہ اظہار نہیں کرتے۔ حضرت علی نے تو باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا، کیا کہہ دیا کہ اے ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ جا، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ منافقین کیا کہا کہ اللہ سے ڈر، نفاق سے باز آ جا۔ پتہ چلا حضرت علی جان گئے تھے کہ یہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو بتا دیا کہ تو منافق ہے، نفاق سے باز آ جا، اللہ سے ڈر، اور جان لے کہ جو منافقین ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ اور اس پر جب حضرت علی نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں ڈر نفاق سے نہیں کی گئیں، یہ باتیں نفاق کے ڈر سے نہیں کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ باتیں جو کی ہیں، آپ کی تعریف کی، میں نفاق کے ڈر سے نہیں کی، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں،
کیا کہتا ہے؟ بخدا، خدا کی قسم، بخدا، خدا کی قسم ہم تو آپ کی طرح مومن ہی نہیں، مومن صادق ہے، سچے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا، تو وہ اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں اپنی چال بازی پہ فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں۔ پوری بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ یہ جو تم سے ملتے ہیں یہ صرف باتیں بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ملتے ہیں، حقیقت میں یہ تمہاری تعریف نہیں کرتے۔ شیطانوں کے پاس جاتے تب کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ فخر کرنے لگا اپنی مجلس میں جا کر کے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور بتا دیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ منافقین کی چال بازیوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال بازیوں سے اپنے صحابہ کو حضور کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وہ پیشوایان دین کا تمسخر اڑانا بھی کفر ہے، صحابہ کرام کا اور دین کے پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مذاق اڑانا، دینی بات کا مذاق اڑانا، دین کے پیشوا کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور پھر اس آیت پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقوص و عیوب سے منزہ و پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مذاق اڑانے سے، کسی عیب سے اور کسی بھی نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہاں پر استہزاء کیوں فرمایا؟ تو یہاں اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان کا مذاق نہیں اڑاتا، یہ صرف جزائے استہزاء کو استہزاء فرما دیا گیا کہ وہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے مذاق اڑانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، اور ان کے اس عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور اپنے مومن بندوں کو باخبر کر دے گا، اس لیے اللہ نے استہزاء فرمایا۔ اور یہ بات خوب دل نشی ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے، یہ جو راز فاش ہو گیا ہے یہ اس جرم کی سزا ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا آئین فصاحت ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی کام سے بیان کر دینا، یعنی جس کام کی سزا جو ہوتی ہے اسی کام کو سزا کے طور پہ بیان کر دینا، یہ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت کے مطابق ہے۔ یہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے اور اس طرح جملے کے اندر جو ہے کمال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے استہزاء فرمایا۔ اب جزائے، جیسا کہ فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ، نے کمال حسن بیان ہے کہ برے کی جزا بری ہے، برائی کی سزا کیا ہے؟ بری ہے، تو برائی کا بدلہ بھی برا ہے۔ تو اس جملے کو جملہ سابقہ پر معطوف نہ فرمایا کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا، یعنی ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ نہیں لایا بلکہ اسی کے ساتھ اسی کو
بیان فرما دے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، تو عطف نہیں فرمایا، یعنی بیچ میں واو نہیں لایا گیا، وہ اللہ یستہزئ نہیں فرمایا، اللہ یستہزئ واو نہیں لایا گیا بیچ میں، تو فرمایا کہ یہ کیونکہ پہلے والا حقیقی معنی میں ہے اور دوسرا والا حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کی جزا ہے، اسی کے مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات استہزاء اور ہنسی مذاق سے پاک ہے۔ اب انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے یہاں سے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔